بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يتنفس خارج الإناء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہر موڑ پر ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی. بچے کی پیدائش سے لے کر خوشی اور غمی سے لے کر وفات تک ہر موڑ پر ہماری رہنمائی موجود ہے. زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کھانے اور پینے اور پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہمارے اور آپ کے سامنے احادیث کی شکل میں موجود ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پینے والی چیز پیا کرتے تھے تو آپ 3 سانس میں پیتے تھے، یعنی ایک بار میں نہیں پیتے تھے، بلکہ آپ ایک گھونٹ پیا، برتن کو الگ کر لیا، پھر سانس لی، اور پھر دوسرا گھونٹ پیا، پھر برتن الگ کر لیا، پھر سانس لی. اس طریقے سے آپ 2 بار یا 3 بار کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ مت پیا کرو اونٹ کی پینے کی طرح. اونٹ جس طریقے سے پیتا ہے وہ پورا پانی ایک ہی سانس میں پیتا ہے. اگر اس نے پانی میں منہ لگا دیا تو پورا پانی جو پیے گا، جب تک کہ اس کا پیٹ بھر نہیں جائے گا تب تک منہ نہیں اٹھاتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں زندگی گزارنے، کھانے اور پینے کے بھی آداب سکھلائے. خاص طور سے گرمی کا موسم آ رہا ہے، ہم ہر موڑ پر ہر وقت اور پینے والی بہت ساری مشروبات اور پینے والی چیزوں کا استعمال کریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین راہ عمل. پانی ایک ایسا اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بیش قیمتی تحفہ ہے اور نعمت ہے کہ کیسے اللہ نے اس کا انتظام کیا اور ہم تک پہنچایا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ پورے پانی کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر اکٹھا کر دیا، اور اس پانی کو میٹھا نہیں بنایا بلکہ کھارا بنایا. کیوں؟ اس کے اندر نمک ملا ہوا ہے، کھارا پن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سمندر میں بہت سارے جانور، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. اگر وہ اس کے اندر مر گئے اور یہ پانی میٹھا ہوتا تو یہ پانی بدبودار ہو جاتا، یہ پانی سڑ جاتا، یہ پانی ہمارے اور آپ کے استعمال کے لائق نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل ملا رکھا ہے کہ خواہ کتنی بھی چیزیں اس کے اندر سڑ جائیں، گل جائیں، پانی کے اندر اس ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، پانی کے اندر بدبو نہیں آتی، پانی کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے استعمال کے لائق وہ پانی نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت. اور پھر اللہ نے وہ انتظام کیا کہ سمندر میں پانی اکٹھا ہے، بادل وہاں جاتا ہے اور اس میں پانی بھرتا ہے، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بادل برس جاتا ہے. لیکن جس وقت وہ بادل مانسون کے ذریعے سے پانی اٹھاتا ہے
اس وقت وہ کھارا پن جو اس کے اندر ہے، جو نمک اس کے اندر ہے، جو اللہ کی طرف سے کیمیکل اس کے اندر ملا ہوا ہے، وہ سمندر میں ہی رہ جاتا ہے، صرف میٹھا پانی اٹھ کر بادل کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برس جاتا ہے، کہیں پہاڑوں کے اوپر برستا ہے، اور اللہ نے یہ نظام کیا کہ پہاڑوں پر پانی برسا، اور برسنے کے بعد وہ پانی وہاں پر برف کی شکل میں جم گیا، اور پورے سال دھیرے دھیرے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ پانی پگھلتا ہے، اور پگھل کر ندی اور نالوں اور گنگا کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پانی زمین پر پہنچتا ہے۔ کبھی زمین کے سروتوں سے پانی پہنچ کر کنویں تک پہنچ جاتا ہے، نلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا بہترین انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو دیکھ کر آج کی اتنی بڑی ہوئی سائنس بالکل فیل نظر آتی ہے۔ کتنا اچھا انتظام کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت والجلال کی یہ پانی۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے گئے، اور شکار کرتے کرتے تھوڑا دور نکل گئے، ان کا جو سامان تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور جب آگے پہنچے تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، چھپر کے اندر ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ انہیں پیاس لگی تو اس گھر والے سے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، بہت زبردست پیاس لگی۔ تو اس بندے نے، اس جھوپڑی والے شخص نے پانی تو پلایا، لیکن پانی پلانے سے پہلے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ آپ کو اتنی زبردست تیز پیاس لگی ہے، آپ یہ بتلائیے کہ یہ جو گلاس میں پانی کا دے رہا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس پانی کی قیمت ادا کرو تو آپ کتنی قیمت ادا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ہم اپنی آدھی سلطنت، آدھی حکومت دے دیں گے اس پانی کے بدلے میں۔ خیر اس شخص نے پانی دیا اور انہوں نے پی لیا۔ پینے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ صاحب آپ نے پانی تو پی لیا، ایک سوال اور ہے میرے ذہن میں، اس سوال کا جواب تو دیتے جائیے۔ تو اس نے، خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ جواب میں دوں گا، آپ سوال کیجئے۔ تو یہ کہا کہ جو پانی آپ نے پیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے پیٹ ہی میں رہ جائے اور باہر نہ نکلے تو پھر آپ بتلائیے اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ اس کی کتنی قیمت دیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا کہ اس پانی کو نکالنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اگر نہیں نکلا تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو آدھی حکومت میری بچی ہوئی ہے وہ بھی ہم آدھی حکومت دے دیں، اور یہ اندر کا پانی باہر نکل آئے۔ سوچنے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بہترین سمجھ رکھنے کے لیے اور عقل دوڑانے کے لیے، اپنی زندگی کی طرف نظر کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ اور جواب ہمیں ملا ہے کہ گویا ہماری پوری زندگی کی کمائی، ہماری پوری زندگی کی محنت صرف ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا جواب ہے، پیاس لگے تو ایک گلاس پانی اندر ڈال لیا جائے، اس کی قیمت آدھی حکومت، اور پانی اندر چلا جائے اور نہ نکلے اس کے نکالنے کے لیے بھی آدھی حکومت دی جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت والجلال کی یہ پانی، اور ہم ہیں کہ اس پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر پر سمر لگا ہوا ہے اور وہ روڈ پر بیٹھ کر نہاتے ہیں، صابن لگا رہے ہیں اور پانی یوں ہی بہہ رہا ہے، صابن لگا رہے ہیں، کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وضو خانے پر آتے ہیں، ٹوٹی چالو ہے اور ہم منجن کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے آپ مسواک کر رہے ہیں، جی ہاں بڑے دل سے کہیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور دوسری طرف ہم پانی کا جو ضیاء کر رہے ہیں وہ، اگر ہم تھوڑا سا زحمت اٹھائیں اور ٹوٹی کو بند کر دیں تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ کتنی جگہیں ایسی ہیں حکومت نے وہ باؤنڈری کر رکھی ہے اس جگہ پر، اور یہ کہا کہ اس جگہ پر پانی نہیں، اور وہاں کے لوگ جس طریقے سے ہمیں ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے مٹی کا تیل بانٹا جاتا تھا اور ہم لے کر آتے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ڈبے لے کر جاتے ہیں اور پانی بھر کر سرکاری طور پر لے کر آتے ہیں، تب اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔
آپ بتلائیے کہ اگر ہم 15 منٹ میں اپنا غسل کر رہے ہیں اور ہمارا سمر کا پانی 15 منٹ تک یوں ہی بند چل رہا ہے اور ہم روڈ پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، کتنا پانی ہم نے پھیلایا ہوگا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت کا استعمال ہم نے کس طریقے سے کیا ہے۔ کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا۔ جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس کو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، لیکن اس کا جائز استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پیو، اس لیے کہ جب پیو گے تو پورے جسم کے ہر رومے سے اللہ کا شکریہ ادا ہوگا۔ آپ احادیث کو کھنگالیے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو کھنگالیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ بہترین چولہے جل رہے ہو، بہترین دیگ پک رہی ہو اور بہترین کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہو، پوری تاریخ میں نبی کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ہاں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے کا بندوبست اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ایک کنواں تھا جسے بیر غرس کہا گیا، نبی علیہ السلام اسی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ تاکید بھی کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی اسی کنویں کے پانی سے دیا جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پانی کے کنویں سے آپ کو غسل دیا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی، پانی ٹھنڈا پیا کرو، جب پیو گے تب تمہیں ہر رومے سے اللہ کا شکریہ ادا ہوگا، اور اس لیے تمہاری زبان اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پانی پیو تو بسم اللہ کر کے پیو، اور پھر جب پانی پورا پی لو اس کے بعد الحمدللہ کہو۔ کیوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ پانی جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے، کتنے ذرائع سے، سمندر کے کھارے پانی سے، بادلوں کے ذریعے اٹھا کر کے میٹھا بنایا، اور پھر کتنے واسطوں سے یہ آسانی کے ساتھ ہمیں پانی پہنچ گیا۔ اس لیے اللہ کے نام سے اس پانی کی شروعات کرو، اور یہ پانی تم تک پہنچ گیا، اندر چلا گیا اور پھر آسانی سے نکل جائے، اس لیے اللہ رب العزت والجلال کی تعریف بیان کرو۔ اس لیے شروع میں بسم اللہ کہہ کر پانی پیا جائے اور پھر اخیر میں الحمدللہ کہہ لیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اور آپ کے لیے ہر موڑ پر۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی تمام سیرت کو ایک طرف رکھ دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو عبادت اور جتنی دیر ہمیں دیندار نظر آنا ہے وہ صرف مسجد میں، نماز ہم پڑھتے ہیں ہم دیندار، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہیں ہم دیندار، لیکن جو پوری سال کی جو ہماری صبح سے شام تک کی زندگی ہے، اس میں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے نہیں۔ ہمارا کھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارا پینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے متعلق فرمایا کہ آپ بڑے برتن میں منہ لگا کر پانی نہیں پیا کرتے تھے، آپ نے منع فرمایا ہے کہ بڑا برتن ہو اور اس میں منہ لگا کر پانی پیا جائے۔ علماء نے یہ کہا کہ پانی بڑے برتن میں منہ لگا کر کیوں نہ پیا جائے؟ ہو سکتا ہے بڑی چیز ہے، اس کے اندر کچھ گر گیا ہو، پھر بعد میں آپ کو کراہیت محسوس ہو، یا کسی بڑے برتن کو اٹھا کر ہم پیئیں گے تو پھر اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے زیادہ پانی آئے اور ہمارے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک سے زیادہ پانی ہمارے حلق میں جائے تو پھندا لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے منع تو کیا ہے لیکن وہ حرام نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو رسول ہیں، اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ رسول ہونے کے اعتبار سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور ایک طرف آپ پوری امت پر بہترین شفقت کرنے والے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، تو آپ کوئی چیز اپنی امت کو بتلاتے ہیں تو مشفقانہ طور پر ان کے فائدے کے لیے بتلاتے ہیں،
اس لیے آپ نے فرمایا کہ 3 سانس میں پیو، اور برتن کو سانس لینے کے وقت برتن کو الگ کر دو، پھر سانس لو۔ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے، اگر انسان برتن میں منہ لگا کر پانی پیے گا اور برتن کو الگ نہیں کرے گا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہوں اور ہمارے ناک سے کوئی گندگی اس پانی میں چلی جائے تو پھر وہ پانی پینے کے لائق بھی نہیں رہے گا، اور ہمارا ذہن و دماغ بھی اس طرف چلا جائے گا کہ یہ پانی گندا ہو گیا، اب پینے کے لائق نہیں رہا۔ تو کم سے کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے مشفقانہ طور پر منع کیا ہے کہ ہم اس کا استعمال جس طریقے سے رسول اللہ کے طریقے میں ہے ویسا کریں، اور جس طریقے سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ صحیح عاشق اور صحیح محبت کرنے والے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جس بات کی طرف اسے تاکید کی جائے فوراً وہ اس کی طرف عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ایک چیز بڑی رائج تھی کہ جب بھی کوئی کھانے اور پینے کی چیز دی جاتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق آپ اس کا استعمال دائیں طرف سے کرایا کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آج روزانہ ہمارے گھروں میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے، پانی بانٹا جاتا ہے، کوئی چیز ٹھنڈی مشروبات دی جاتی ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دائیں طرف سے اس کا استعمال کرائیں، دائیں طرف سے تقسیم کرنا اور بانٹنا شروع کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دو واقعے ہمارے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں طرف چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک دیہاتی شخص دودھ پیش کر رہا ہے، آپ نے اس دودھ کو پیا اور تھوڑا سا بچ گیا۔ آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم اپنے سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی پلا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دائیں طرف تو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بڑکپن اور ان کے علم و فضل کا واسطہ کہہ لیجئے یا ذمہ داری کہہ لیجئے یہ ہے کہ ہم ان سے شروعات کریں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی شروعات دائیں طرف سے کرنی چاہیے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس شخص کو اس چیز کو دائیں طرف سے شروع کر دوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں۔ وہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اور کوئی چیز ہوتی تو میں اس کی اجازت دے سکتا تھا، آپ کا جھوٹا ہے اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ چیز دائیں طرف یعنی اس بچے کو دے دی، اور وہ بچہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پتہ کیا چلا کہ آپ نے علم و فضل والی شخصیت ان کو چھوڑ دیا دائیں طرف سے دینے کے طور پر، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صبح سے شام تک کی زندگی گزارتے ہیں اور کبھی دایاں طرف آ جائے، دائیں ہاتھ کا استعمال ہو جائے، دائیں جانب کا استعمال ہو جائے، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ عربی میں دائیں طرف کو یمین کہا جاتا ہے، یمین کے معنی بھی دایاں اور یمین کے معنی ہے بابرکت۔ دائیں طرف سے جو شروع کیا جائے گا اس کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں صدیق کہا گیا۔ صدیق کہتے کسے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں کہ ایک شیشہ ہو بڑا سا اور اس کے سامنے کسی شخص کو کھڑا کر دیا جائے تو جو شخص کھڑا ہے یہ تو اصل ہے، اور شیشے کے اندر جو عکس نظر آ رہا ہے وہی صدیق۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدیق حضرت ابو بکر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا عکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا ہے، اور ایسی شخصیت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، کیونکہ یہ دائیں طرف کی خلاف ورزی ہو جاتی جو اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ یہ طریقے ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پینے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ 3 سانس میں پینا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے ہم روڈ پر کھڑے ہیں،
گھر پر پانی پی رہے ہیں یا کوئی پینے والی چیز کا استعمال کر رہے ہیں، مشروبات پی رہے ہیں، اور ہم نے یوں لگایا اور جب تک کہ پوری بوتل ختم نہ ہو جائے، گلاس ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم ہٹاتے بھی نہیں اور ایک ہی سانس میں پی لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا اور اسلامی طریقہ نہیں۔ 3 سانس میں پینا یہ اسلامی شعار ہے، اسلامی علامت ہے۔ ہر چیز کے اندر اسلام کی یا کسی بھی ملت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، شعار ہوتی ہیں، علامت ہوتی ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا پانی 3 سانس میں پیو۔ آج ہمارے گھروں سے یہ چیزیں بالکل چھوٹتی نظر آ رہی، کوئی نہیں سکھاتا کہ 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اگر بچپن سے ہی بچوں کے اندر یہ عادت ڈالی جائے کہ تمہیں کوئی بھی چیز پینی ہے تو 3 سانس میں پینی ہے، تو پھر آگے چل کر کے وہ سنت کا داعی اور سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک وقت پر ایک سنت پر عمل کرنے میں کئی سنتوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی سنت لے لیجئے، اگر ہم پانی پینے جا رہے ہوں اور ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے پانی تو ہمیں پینا ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر پانی پیئیں گے تو پھر ایک سنت ادا ہو گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ پانی 3 سانس میں پیئیں گے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، 2 سنتیں ادا ہو گئیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت ادا ہو گئی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ پینے کے بعد ہم الحمدللہ پڑھیں گے، یہ چوتھی سنت ادا ہو گئی۔ کام ایک کیا ہے، رسول اللہ کے 4 طریقے ہم نے اس پر عمل کر لیا ہے اور 4 سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب مل گیا ہے۔ صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی گزر رہی، ہم پانی پیتے ہی ہیں، ہم کھانا کھاتے ہی ہیں اور ہم صبح سے شام تک کی پوری زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی گزارنے کے ہر موڑ پر رسول اللہ کا طریقہ سامنے آ جائے اور ہماری نیت یہ ہو جائے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ کام ہمارے اور آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس میں ہمیں ثواب ملنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ برکتہ، مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مسجد میں جانا ہوا، مجھے پیاس لگی، وہاں مٹکے رکھے ہوئے تھے، گھڑے رکھے ہوئے تھے پانی کے، میں نے وہاں پر پانی نکالا اور بیٹھ کر پانی پیا۔ تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر پانی کیوں پیا، کھڑے ہو کر کے پی لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کیا بحث کروں، بس اتنا کہا کہ میری روزانہ بیٹھ کر پانی پینے کی عادت ہے، اس لیے میں نے بیٹھ کر پی لیا۔ تو اس شخص نے تنبیہ کی اور یہ کہا بیٹھ کر پینے کی عادت کیا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی عادت ہے، اس وجہ سے میں نے بیٹھ کر پانی پیا ہے۔ چھوٹی سی توجہ دلائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، پینے والی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوں، تو ہم بیٹھ کر استعمال کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ زمزم کا پانی پینا اور وضو کا بچا ہوا پانی پینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر بھی پینا ثابت ہے اور بیٹھ کر بھی پینا ثابت ہے، زمزم کا پانی بھی اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی۔ بعض حضرات اگر زمزم دیا جائے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، اتنی تاکید کھڑے ہو کر پانی پینے میں نہیں، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ چاہے وضو کا پانی ہو چاہے وہ زمزم کا پانی ہو، بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت جس پر آپ نے مکمل تاکید فرمائی ہے اور پوری زندگی کا یہی عمل رہا۔ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر بھیڑ بھی ہو، جہاں بیٹھنے کی کوئی صحیح جگہ موجود نہ ہو، وہاں پر اگر کسی عذر کی بنیاد پر اگر آدمی کھڑے ہو کر پانی استعمال کر لے تو یہ بھی جائز ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پینے کے تعلق سے کہیں۔ گرمی کا موسم ہے، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹھنڈا پن لانے کے لیے اور استعمال مشروبات کا استعمال کرنے کے لیے پینے کے طریقے کا استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں، خواہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی ہو، خواہ وہ زمزم کا پانی ہو، خواہ وہ ہم دن بھر کے مشروبات جو بھی پی رہے ہیں وہ پینے ہو، رسول اللہ کا طریقہ اپنائیے، بسم اللہ کہہ کر پینا شروع کیجئے، 3 سانس میں پیجئے،
بیٹھ کر پیجئے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ یہ پینا بھی ہمارے اور آپ کے حق میں ایک بہترین عبادت ثابت ہوگی، اور یہی ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہے ہیں، ہم لیٹنے بھی جاتے ہیں، ہمیں اپنے طور پر یا علماء سے پوچھ پاچھ کر یا کسی کتاب کے ذریعے سے ہر ماحول کی رسول اللہ کی سنت کو سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ تب جا کر کے دھیرے دھیرے ہمیں رسول اللہ کا طریقہ آ جائے گا اور پوری سنت پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔